العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی کتاب القول البدیع میں لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام کے دفع کرتا ہے ہر ایک بلا، درود و سلام۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے برکات کے کیا کہنے۔ ہم ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو ہم پر 10 رحمتیں نچھاور ہوتی ہیں۔ ہم 10 بار پڑھتے ہیں تو اللہ پاک 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 بار پڑھتا ہے تو اسے منافقت سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اسے دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اس کو یہ اعزاز و مرتبہ و مقام ملتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو اللہ پاک شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ ماہ درود و سلام ہے، ماہ شاہ خیر الانام ہے۔ اب نہ درود پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ تو اللہ کرے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ کاش ہم کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی سعادتیں حاصل کرنے والے بن جائیں۔ جامعۃ المدینہ جو یو کے میں ہیں، ساؤتھ افریقہ میں ہیں، اور جامعۃ المدینہ للبنات ان کے لیے بیان ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں اور بعض اور جگہوں پر پیپروں کا سلسلہ ہو چکا ہے۔ اب شوال میں کلاسیں شروع ہونی ہیں۔ ماں کی شان اور ماں کی خدمت کے تعلق سے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا، انشاءاللہ عز و جل آج بھی عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ عرض کیا تھا پچھلے سلسلے میں عجائب القرآن کے حوالے سے، کہ ایک نوجوان نے ماں کی خدمت کی، فرما برداری کی، ماں سے مشورہ کیے بغیر اپنی گائے جو پیلے رنگ کی تھی نہیں بیچی، تو اللہ پاک نے اس کو کتنی برکت دی کہ وہ گائے دنیا کی سب سے مہنگی گائے ثابت ہوئی۔ اس کو کا ریٹ کیا لگا؟ اس کی سکن میں، اس کے چمڑے میں سونا بھر کے دیا گیا۔ یہ کیا برکت تھی؟ ماں کی خدمت کی برکت تھی، ماں کی فرما برداری کی برکت تھی، ماں سے مشورے کی برکت تھی۔ اور ہم نے پچھلے سے آغاز تھا وہ بند ہو گیا۔ اب انہوں نے دعا کی
اپنے اپنے نیک اعمال کی برکت سے تو اللہ پاک نے پتھر کو ہٹا دیا۔ اس میں سے ایک شخص کی یہ دعا بھی تھی کہ یا اللہ میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی اور اپنے ماں باپ کی خدمت کیے بغیر اپنی اولاد کو بھی کھلاتا پلاتا نہیں تھا، تو اللہ پاک نے انہیں اس مصیبت سے نجات دی۔ تو ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی فرما برداری، یہ ایسی نیکی ہے کہ اس کی برکت سے دعا کی جائے مشکلیں ٹل جائیں گی۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ماں کی خدمت کریں، اس کے وسیلے سے دعا کریں۔ پیپروں کی ٹینشن ہے، طلباء کو ہوتی ہے عام طور پر، تو ماں کے خوب کام آئیں، ہاتھ پیر دبائیں، پھر دعا لیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ کاروباری مسائل ہیں، ماں کی خدمت کریں، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، ماں کی دعا کی برکت سے اللہ پاک نے انہیں ولایت سے ہمکنار کیا۔ ہم کتنی ماں کی خدمت کرتے ہیں، ہم غور کر لیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کیا جذبہ تھا اور کیا انداز تھا ماں کی خدمت کا، سنیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں خلفائے راشدین کے بعد جو سب سے بڑے عالم ہیں جنہیں فقیہ امت کہا جاتا ہے، وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بہت بڑے عالم، فرماتے ہیں کہ میں نے 70 سورتیں سرکار سے یاد کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماں کے تعلق سے ان کا کیا عمل تھا، اللہ اکبر۔ ماں نے پانی مانگا تو پانی لے کر آئے تو ماں کو دیکھا، ماں تو سو رہی ہے۔ اب ماں کے سرہانے سر کی طرف سے آپ وہ پانی لے کر کھڑے ہیں، ماں سو رہی۔ صبح ہو گئی لیکن یہ ماں کے سر کی طرف پانی لے کر لگاتار کھڑے رہے۔ کیسا جذبہ دیکھیں۔ اب آپ ہم کوئی پارٹی ہیں، شخصیت ہیں، کوئی آفیسر ہیں، امام صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، مبلغ ہیں، مبلغہ ہیں، طالب علم ہیں، طالبہ ہیں، مدرسہ ہیں، ناظمہ باجی ہیں، ناظم صاحب ہیں، کوئی بڑے سے بڑا دینی دنیاوی منصب ہے، ماں تو ماں ہے نا۔ ماں کی خدمت کرنی چاہیے کہ میں ماں کی خدمت کروں گا اس عمر میں، اس مرتبے کے ساتھ، اس مقام کے ساتھ، یہ سوچ درست نہیں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا نام ہے حضرت زبیان بن علی سوری رحمت اللہ تعالی علیہ، لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ ان کی ماں رات سو گئی تو کوئی دل میں بات آئی کہ ماں سے کوئی بات کرنی تھی۔ اب ماں کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور کھڑے رہے، خود بیٹھنا پسند نہیں کیا۔ جب تھک گئے، نہیں ماں سو گئی، ماں سے کوئی بات کرنی تھی، اب وہ کھڑے کہ ماں جاگے تو بات کروں، مشورہ کروں کسی معاملے میں، کھڑے کھڑے تھک گئے تو آپ کے 2 خادم تھے، ان کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ماں جاگی تو ماں سے انہوں نے بات کی۔ تو دیکھیے کتنا ادب ہے، کتنا احترام ہے۔ تو ماں کے معاملے میں بہت ہمیں مؤدب ہونا چاہیے، ادب کرنے والا بننا چاہیے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ماں کی بے ادبی کہیں بد نصیبی کا باعث نہ بن جائے، ماں کی بے ادبی کہیں کاروبار میں نقصان کا سبب نہ بن جائے، ماں کی بے ادبی دنیا میں ناکام لوگوں کی فہرست میں کہیں شامل نہ کر دے، ماں کی بے ادبی ناکامیوں کے گڑھے میں نہ کہیں دھکیل دے۔ ادب، ادب، احترام۔ اور ماں سوئی ہوئی ہے تو اب چیخنا، چلانا، چیزیں پٹخنا، زور زور سے بولنا نہیں، احترام، ادب، ماں کو تکلیف نہ پہنچے، ماں ڈسٹرب نہ ہو۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث مبارکہ روایت کی. وہ طرفہ و اعلیٰ ان کا مقام ہے. ان کی والدہ نابینا تھیں اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کو اٹھا کر بیت الخلا تک لے کر جاتے تھے اور جب فارغ ہوتی ماں تو ان کو پھر لے کر آتے تھے. غور کیجیے ماں کی خدمت، اور اللہ پاک نے کتنی ان کو برکتیں دی. اچھا، ان کی والدہ اولاً مسلمان نہیں تھی. صحیح مسلم شریف کی روایت کا خلاصہ آپ کو پیش کرنے لگا ہوں. حدیث پاک کا نمبر ہے 2491 2491. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی فرماتے ہیں کہ میری والدہ پہلے مشرکہ تھیں. میں بار بار اسلام کی دعوت پیش کرتا. اس میں ہمارے لیے مدنی پھول ہے کہ ہم گھر میں بڑی باجی ہیں یا چھوٹی بہن ہے یا والدہ ہیں، نانی ہے، خالہ ہے، پھپھی ہے، ان کو بھی مدنی ماحول سے وابستہ کریں، انہیں بھی نیکی کی دعوت دیں، انہیں بھی پردے کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب پڑھائیں. فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کتاب پڑھنے کی دعوت دیں، اسلامی بہنوں کے اجتماعات کی دعوت دیں، انہیں نماز کی دعوت دیں. اگر قرآن پاک نہیں پڑھی ہوئی اور ہم پڑھانے کے اہل ہیں تو ہم اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو قرآن پاک بھی پڑھائیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نیکی کی دعوت دیتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے اپنی والدہ کو. ایک دن جب ماں کو دعوت دی تو ماں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نامناسب باتیں کہیں. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عاشق رسول، ہر صحابی عاشق رسول، صحابی اور عاشق رسول نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ تو بہت بڑے مرتبے والے صحابی ہیں. رونے لگے کیونکہ ایک طرف آقا ہیں دوسری طرف ماں ہیں. روتے روتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا رہتا ہوں، انکار کر دیتی. آج جب دعوت دی تو اس نے آپ کے بارے میں اچھی باتیں نہیں کی. آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. یہ سن کر مکے مدینے کے تاجور رسول انور محبوب داور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً دعا کی، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی. اعلی حضرت فرماتے ہیں اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا. دلہن کو خوب بنایا سنوارا جاتا ہے نا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا جو ہے دلہن بن کر نکلتی ہے. کس طرح؟ اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوتی ہے کہ قبولیت کا سہرا لگا کر اور اللہ کی عنایت کا جوڑا پہن کر جاتی ہے، دلہن بن کر حاضر ہوتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا.
پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبولیت خود آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیتی ہے. اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، اجابت نے چک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا شان ہے میرے نبی کی، کیا شان ہے میرے نبی کی دعا کی، اور کیا شان ہے صحابہ کی، کیا شان ہے صحابہ کے عشق رسول کی. سبحان اللہ. اب آقا نے دعا کی، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خوشی خوشی گھر آتے ہیں، اور جب دروازہ کھولنا چاہا تو ماں نے قدموں کی آہٹ سن کر کہا، ابو ہریرہ وہیں ٹھہرے رہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی گرنے کی آواز سن رہے ہیں، یعنی والدہ ماجدہ غسل کر رہی. کچھ دیر کے بعد ماں نے دروازہ کھولا اور کہا، ابو ہریرہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول کس انداز کا تھا سنیے. پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کہ آقا میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کریں. دعا کے بعد خوشی خوشی گھر آتے ہیں کہ دعائے مصطفیٰ کا اثر دیکھوں. گھر پہنچتے ہیں، ماں قبول اسلام کا اظہار کرتی ہیں، تو اب خوشی خوشی پھر بارگاہ رسالت میں. کیوں؟ آقا کو جا کر خوشخبری سناؤں. سب سے پہلے اپنے آقا کو بتاؤں کہ میری ماں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کا شکر کیا اور دعائے خیر فرمائی. تو ماں کی خدمت ہمارا موضوع ہے، تو ماں کی خدمت کی جائے. اور اگر ماں کے اندر کوئی شرعی کمزوری ہے، مثلا عقیدے کی خرابی ہے، مسلمان ہی نہیں ہے اللہ نہ کرے، عقیدے کی خرابی ہے، عمل کی خرابی ہے، پردے کے تعلق سے کمزوری ہے، چغلی غیبتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، تو بڑے پیار سے بڑی نرمی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اپنی ماں کے لیے کہ اللہ پاک جو کمزوریاں میری ماں میں ہیں یا اللہ دور کر دے. اور بارگاہ رسالت میں استغاثہ کریں، اے میرے آقا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کو ہدایت آپ کی دعا کی برکت سے ملی، میری ماں پر بھی نظر کرم کر دیں اور اپنے غلام پر بھی نظر کرم کر دیں، ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے. انشاءاللہ میرے آقا اپنے گناہگار امتوں پر، اپنی گناہگار امت پر مہربان تھے، ہیں، رہیں گے. جنہیں مرکز میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. آقا آپ بھی اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو بارگاہ رسالت میں استغاثہ پیش کریں. انشاءاللہ آپ کی والدہ جو آپ ان میں شرعی تنظیمی کمزوری دیکھتے ہیں، عقیدے کی خرابی دیکھتے ہیں، اللہ نے چاہ دور ہو جائے گی. آپ کا رویہ، بیہیویئر پازیٹیو ہونا چاہیے، مثبت ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک وقت آیا کہ خلیفہ بھی بنے. آپ ذوالحلیفہ میں رہتے تھے، مدینہ پاک کے قریب یہ علاقہ ہے. آپ کی والدہ دوسرے گھر میں رہتی تھی، تو ماں کے ساتھ ان کا تعلق، ربط کیسا تھا سنیں. جب گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتے تو ماں کے پاس جاتے،
دروازے پر کھڑے ہو کر ماں کو سلام کرتے، امی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماں سلام کا جواب دیتی، پھر دعا دیتے اپنی ماں کو، اللہ پاک آپ کو میری طرف سے بہتر جزا عطا فرمائے جیسا کہ آپ نے بچپن میں میری پرورش کی۔ ماں کو دعا دے رہے، اور واقعی ہم دنیا میں اتنے سے تھے، اور ماں توجہ نہ کرتی تو شاید ہم اتنے ہوتے ہی نہ، اس لائق ہی نہ ہوتے کہ ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے، اس لائق ہی نہ ہو پاتے کہ ماں کے آگے زبان چلاتے، کہ ماں کہتی بیٹا پانی پلا دے، اچھا اچھا، ارے شرم نہیں آتی؟ یہ کون ہے کہنے والی؟ یہ جنت یا دوزخ ہے، اس کی رضا میں جنت اور اس کی ناراضی میں دوزخ ہو سکتی ہے۔ اللہ رسول کی رضا اور ناراضی ماں اور باپ کی رضا اور ناراضی کے اندر ہے۔ وہ اس کو کہہ رہی اچھا اچھا، اس کو کہہ دو نا، مجھے کہتی رہتی، اس کو چھوٹے کو نہیں کہتی، بڑے کو نہیں کہتی۔ اللہ کے بندے شکر ادا کر، ماں نے تجھے خدمت کا موقع دیا۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے پاس جاتے اور ماں کے لیے دعا کرتے، اور ماں کیا کرتی؟ بیٹے اللہ پاک آپ کو بھی بہتر جزا عطا فرمائے کہ آپ اس میری بڑی عمر میں بڑھاپے میں میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر آتے ہوئے بھی اور گھر سے جاتے ہوئے بھی ماں کے پاس جاتے تھے، ملتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرما دے۔ اسکول کالج میں، جامعہ میں، مدرسے میں، آفس میں، دکان پر، ملازمت کے لیے، کسی کام کے لیے جا رہے ہیں تو سب سے آخر میں ماں سے ملنا چاہیے، قدم بوسی کرنی چاہیے، دعا کروانی چاہیے، انشاءاللہ کامیاب پلٹیں گے آپ۔ واپس آئے سب سے پہلے ماں سے ملنا چاہیے اور ماں کی قدم بوسی کر کے بتانا چاہیے۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، مجھے تاجدار مدنی انعامات حاجی زمزم رضا عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد آ گئی کہ انہوں نے سفر پر جانا تھا، ہند مدنی قافلے میں جانا تھا، تو ایک ہی بار ماں کے کئی بار قدم چومے، تو ماں حیران کہ بیٹا پہلے ایک بار چومتا تھا، آج اتنی بار قدم چومتے ہو، کیا بات ہے؟ خیر ہے کہ امی وہ جتنے دن اب سفر میں ہوں گا نا، میں نے سب کے پیش کیا، آپ کے قدم چوم لی۔ ایسے ہوتے میرے جذبے والے، نصیب والے۔ اور یہاں وہ شرم آتی ماں کے قدم چومتے ہوئے۔ بھئی شرم تو گناہ میں آنی چاہیے نا، گناہ کرتے ہوئے بندہ رکے، جھینپ جائے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گا، تو ماں کے قدموں تلے تو جنت ہے، ماں کی خدمت میں تو جنت ہے، ماں کی قدم کو چومنا تو جنت کی چوکھٹ کو چومنا ہے، ادھر کیا شرمانا ہے؟ یہ شرم کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے، اور شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ شیطان کی نہیں مانیں، شیطان کی مخالفت کریں، رحمان راضی ہو جائے گا۔ رحمان کو راضی کریں گے، جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بڑے بڑے بزرگ اپنی ماں کے ساتھ کیسے تھے، ایک اور جھلک سنیں۔ حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اپنے ماں کے پاؤں دبایا کرتے تھے، بہت بڑی ہستی ہیں یہ، غالباً تابعی یا تبع تابعی ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، اپنی ماں کے قدم دباتے تھے، پاؤں دباتے تھے۔ ایک رات کیا ہوا کہ یہ ماں کے پیر دبا رہے ہیں اور ان کے بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی نوافل پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میری رات ان کی رات کا بدلہ ہو، یعنی مجھے ان سے زیادہ خوشی حاصل ہو رہی ہے، حالانکہ نفل پڑھ رہے ہیں اور میں ماں کے پیر دبا رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے زیادہ اچھا کام کیا، میں نے زیادہ اعزاز والا کام کیا، سبحان اللہ۔ اور ان کا ماں کے سامنے کیسا عاجزی اور ان کی ساری بھرا انداز تھا، نیچے چہرہ زمین پر رکھتے اور ماں کو کہتے کہ امی میرے چہرے پر پیر رکھ دیں آپ۔ اتنا پیار اور اتنی عاجزی ماں کے ساتھ، سبحان اللہ۔ اسی طرح سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ماں کے سر کو دھویا کرتے تھے، کسی خاص وہ
قسم کے درخت کے پتوں کے ساتھ، تاکہ ماں کا سر جو نا صاف ہو جائے۔ ماں کا سر دھوتے تھے اور پھر کنگھی کرتے تھے ماں کے سر میں، ماں کو خضاب لگاتے تھے۔ تو جن کی مائیں ذرا قدرے بڑی عمر والی ہیں، سر میں مہندی وغیرہ لگاتی ہیں، تو لگاؤ بھائی، ماں کی خدمت کریں، اللہ توفیق دے، ماں کے سر دھلائیں، ماں کو کنگھی کریں، ماں کے سر میں مہندی لگائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیداتنا ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے اس امت میں 2 افراد اپنی ماں سے بہت زیادہ اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ ان میں ایک حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا سلوک ماں کے ساتھ کیا تھا، ایٹیٹیوڈ کیا تھا ماں کے ساتھ، کیسا انداز تھا؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں اس بات پر قادر نہیں کہ اپنی ماں کے بارے میں توقف کرتا۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے ماں کی سر سے نے جوئیں نکالتے تھے، صحابی ہیں، اتنا بڑا مقام ہے، ماں کی خدمت کرتے، اپنے ہاتھ سے ماں کو کھانا کھلاتے، اور ماں کوئی کام کہتی تو سمجھ میں نہ بھی آتا تو آگے سے بولتے نہیں تھے، اور جو اپنے پاس کوئی ہوتا گھر کا فرد اس سے پوچھے کہ ماں نے کیا کہا، نہیں، ماں کا اتنا ادب، اتنا احترام کرتے تھے کہ آگے سے سوال نہیں کرتے تھے۔ جیسے کسی پاورفل آدمی کا ڈر ہوتا ہے نا کہ جی 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 سر اوکے سر اوکے۔ تو یہاں ماں ہے، ماں جنت کے دوزخ ہے، اس کی رضا میں جنت ہے، اس کی ناراضی میں دوزخ ہے، شریعت کے مطابق اس کی رضا یا ناراضی جو ہے اس کے مطابق۔ تو اب یہاں ہمیں محتاط نہیں ہونا چاہیے، باس کے سامنے بڑے محتاط ہیں، اپنے ہیڈ کے سامنے بڑے محتاط ہیں، ماں کے سامنے جری، استغفر اللہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ماں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ایک شخص حذیل، حضرت سیداتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے حذیل پر بڑی شفیق تھی، اور حذیل نامی جو شخص تھے یہ لکڑیاں کاٹ کر خشک کر لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں لکڑیوں کو جلانے سے دھواں ہوگا، میری ماں کو تکلیف پہنچے گی، تو لکڑیوں کو پہلے خشک کریں، کیونکہ جو لکڑیاں گیلی ہوتی نا اس میں نمی ہوتی تو اس سے دھواں زیادہ نکلتا ہے، اور جو خشک ہوتی ہے اس میں اتنا دھواں نہیں آتا۔ تو یہ لکڑیاں خشک کرتے تھے کہ میری ماں کو ایذا نہ پہنچے۔ سردیوں کا موسم آتا تو ماں نماز پڑھ رہی ہے اور آپ پیچھے بیٹھ کر آگ سلگاتے تاکہ ماں کو سردی نہ لگے۔ اللہ اکبر۔ اور ماں کہتی ہیں کہ بیٹا کافی رات ہو گئی ہے، تو آپ کی فیملی ہے، آپ کے بال بچے ہیں، آپ کی بیوی بچے جو ان کے پاس آپ جائیں۔ تو آپ فرماتے امی میں جانتا ہوں، پھر ماں دعا دیتی، اور یہاں تک بعض اوقات ہوتا کہ ساری رات گزر جاتی، ماں عبادت کرتے رہتی اور یہ ماں کا کمرہ جو گرم رکھتے سردیوں کے اندر۔ صبح ہوتی تو بکری کا، بھینس کا، گائے کا دودھ دھو کر ماں کو پیش کرتے۔ ماں کہتی بیٹا تم جانتے ہو میں دن میں کچھ نہیں پیتی، تو یہ ماں کو کھانے پر مائل کرتے اور کہتے کہ امی بڑا پاکیزہ دودھ ہے، رات ٹھنڈ میں رہا تو مجھے پسند نہیں آیا کہ میں آپ سے پہلے کسی کو دودھ پیش کروں، اس لیے آپ کو پیش کرتا ہوں، اور آپ ہی نے میری تربیت ایسی کی ہے جس کو آپ پسند کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب بیٹے کا انتقال ہوا جن کا نام حذیل تھا تو بہت ماں غمگین ہوئی۔ ایک رات نماز پڑھ رہی تھی، اللہ کی نیک بندی تھی، اللہ ہمیں بھی اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان کا مہینہ ہے، آقا کا مہینہ ہے، اس میں بھی ہم
فرض نمازوں پر ہی اکتفا کریں گے، نوافل نہیں پڑھیں گے، تہجد نہیں پڑھیں گے، اشراق نہیں پڑھیں گے، چاشت نہیں پڑھیں گے، اوابین نہیں پڑھیں گے، کب پڑھیں گے بھائی؟ تو حضرت یہ حذیل کی والدہ سیداتنا حفصہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا ایک رات نماز پڑھ رہی تھیں، تو نماز میں سورہ نحل کی یہ آیت انہوں نے تلاوت کی، ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا وہ صلہ دیں گے جو ان کے سب سے اچھے کام کے قابل ہو۔ تو یہ نماز کے اندر جب یہ آیت پڑھی تو حضرت سیداتنا حفصہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں کہ مجھ سے غم دور ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بزرگ کا لکھا ہے کہ یہ سفر کر کے واپس آئے تو ماں نماز پڑھ رہی تھی، اب ماں کھڑی میں کیسے بیٹھ جاؤں، انہوں نے پسند نہیں کیا۔ اب ماں کھڑی ہے، بیٹا یوں نہیں بیٹھ رہا کہ میری ماں کھڑی ہے، ادب میں وہ بھی کھڑے ہیں۔ تو ماں کو جب پتا چلا نماز کی حالت میں ہی اندازہ ہو گیا کہ بیٹا بیٹھ نہیں رہا میرے ادب کی وجہ سے کھڑا ہے، تو اس وقت کی مائیں بھی عالمہ ہوا کرتی تھیں بھائی، نیکی کی سوچ رکھنے والی ہوا کرتی تھی، اب بھی ہیں ایک تعداد ہے، اور دوسرے معاملہ بھی ہے۔ تو ماں نے نماز لمبی کر دی، کس لیے؟ کہ بیٹا زیادہ دیر تک کھڑا رہے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، کھلکھلا کر ہنس رہا ہے بے عمل، قبر میں روئے گا چیخیں مار کر، قبر میں روئے گا چیخیں مار کر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ بہت بڑا ایک تحفہ اور یہ عنایت ہے کہ اس نے ہمیں ماں باپ کی نعمت عطا فرمائی۔ تو علم دین سے دوری کے سبب بعض نفسانی خواہشات میں لگ کر ماں باپ سے منہ موڑ لیتے ہیں، لفٹ نہیں کراتے، اور ماں باپ کو باتیں کرتے ہیں طرح طرح کی، یہ درست نہیں۔ دوست کے پاس بڑا قیمتی موبائل ہے، میرے پاس نہیں ہے، اب باپ سے بات کرنے کی ہمت نہیں پڑتی، ماں کے گلے پڑ جاتے ہیں آ کر کہ میں نے بھی لینا ہے۔ بیٹا میں کہاں سے، گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تجھے موبائل کہاں سے لے کر دوں، اور تنگ کر رہے ہیں اس طرح۔ کوئی کہتا ہے کہ ہماری کلاس، ہمارے کالج، ہمارے روم میٹ جو ہیں وہ جا رہے ہیں سیر سپاٹے پر، ٹور جا رہا ہے، میں بھی جاؤں گا، اتنا خرچہ دو۔ ارے بھائی کیوں ماں باپ کو تنگ کرتے ہو بھائی؟ تو میرے دوست اتنا وہ زبردست لباس پہنتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، آپ نے مجھے وہی موٹے کپڑے پہنا رکھے ہیں گرمی میں بھی۔ ارے بھائی اللہ کا شکر ادا کریں، ماں باپ تو آپ پر مہربان ہیں، جو وہ پہنیں گے آپ کو پہنائیں گے۔ یہ آپ فرمائشیں کر کر کے ان کو تنگ کیوں کرتے ہیں؟ تو ماں باپ کے جذبات کو سمجھنا چاہیے۔ اپنی اولاد کے لیے شروع سے ہی ماں باپ دکھ جھیلتے ہیں، پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔ باپ جو ہے اپنے آرام کو قربان کر کے اولاد کے لیے کماتا ہے، گھر کا نظام چلاتا ہے۔ ماں بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، عمر کے ساتھ ساتھ ظاہر بیماریاں آ جاتی ہیں، تو اپنی دوائی کے پیسے تک اولاد پر خرچ کر دیتی ہے، اور اولاد ہے کہ مطمئن نہیں ہوتی کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا۔ آپ کے لیے یہ کیا کہ آپ کو دنیا میں لے کر آئے۔ ماں باپ نہ ہوتے تو ہم کیسے ہوتے؟ اور کیا چاہیے؟ اب سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے تو بس سوچیں مفلوج ہو گئی ہیں۔
ہر وقت موبائل پر ٹک 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 لگے رہے بھائی، ہر وقت وہ ٹچ موبائل لے کر وہ اس کے گلے پڑے رہے، موبائل ان کے گلے پڑا ہوا ہے. تو اس کے بجائے ماں باپ کا ادب احترام اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور یہ اچھی صحبت اختیار کریں گے تو اللہ نے چاہا تو یہ سوچ بنے گی، ورنہ بری صحبت کے ساتھ یہ کیسے ملے گا؟ یہ استغفر اللہ، میں نے خود یہ سنا ہے کہ باپ نہیں، یار یہ بڈھا یوں کہہ رہا تھا، ارے خدا کا خوف کر، اپنے باپ کو یوں کہہ رہا، ارے یار یہ پوڑا ہے نا، مختلف زبانوں میں مختلف برادریوں میں مختلف نام ہوتے ہیں، کوئی بڈھا کہتا ہے کوئی پوڑا کہتا ہے. نہیں پوڑا یار یہ گلے پڑا رہتا ہے یار، بہت تنگ کرتا ہے یار، کڑ کڑ کرتا رہتا ہے. ماں بڈھی جو ہے نا یار، اس کو میں کیا کروں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کوئی شرم نہیں آتی بھائی کہ ماں باپ کو اس طرح کہا جاتا ہے؟ ادب احترام کہاں چلا گیا؟ اور بھی کتنے بزرگوں کے واقعات ہیں، بڑے بڑے مقام پر فائز ہیں، مگر ماں باپ کے ساتھ وہ کیسے ہیں؟ سنیں کسی پنجابی شاعر نے ماں کی شان و عظمت کس انداز سے بیان کی. ماں ورگی کوئی شے نہیں جگتے، میں ساری دنیا کھولی جیڑی ٹھنڈ کلیجے نو پاوے، او ماں دی مٹھی بولی جیڑی ٹھنڈ کلیجے نو یہ کہہ رہا ہے کہ ماں جیسی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، میں نے ساری دنیا چھان لی، ماں جیسی کوئی نہیں ہے. اور ماں ایسی شان والی ہے، اس کی میٹھی بولی جو ہے نا وہ کلیجے میں ٹھنڈ ڈال دیتی، سکون پرسکون کر دیتی. او میرا بیٹا، میرا لال، او ماں چومتی ہے، پیار کرتی ہے تو آدمی سب دکھ درد بھول جاتا ہے، غم بھول جاتا ہے. مزید ماں کی شان بیان کرتے ہوئے پنجابی شاعر فرما رہے ہیں، اونچیاں لمبیاں ٹالیاں تے گھڑیاں جنہاں دیاں چھاواں ہر شے بازار دیا نہیں ہر شے بازاروں لب جاندی لب دیا نہیں. اونچے اونچے درختوں کی چھاؤں کیسی گھنی ہوتی ہے، کتنی گہری ہوتی. تو اسی طرح ماں ہے کہ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. سبحان اللہ. بازار سے ہر چیز ملتی ہے، بندہ پیسے دے کر خرید کے لے آتا ہے، ماں نہیں ملتی، باپ بھی نہیں ملتا، بھائی بھی نہیں ملتے، بہنیں بھی نہیں ملتی. یہ رشتے کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے ہیں. ہم کسی کی اولاد ہیں، کوئی ہماری اولاد ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، پھپھیاں ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں. یہ کس نے رشتے بنائے؟ اللہ نے. اور اللہ نے اور اس کے حبیب نے رشتوں کو نبھانے کا فرمایا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا فرمایا.
اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں ماں کی شان و عظمت کو جاننے کی، ماننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماں کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے اور ماں کی ایسی خدمت کی توفیق دے کہ ماں کے دل سے دعا نکلے، بد دعا نہ نکلے۔ اگلے سلسلے میں زندہ رہا تو انشاءاللہ ماں کی بد دعا کا اثر کیا ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کو بیان کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہمیں اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال اپنانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔